السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن اور بہتر ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، اور بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ کا رب بہتر جانتا ہے، تم لوگوں کا رب بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 53-54 یعنی 53 اور 54، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دو آیتیں تلاوت کی گئیں اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا الحمدللہ۔ پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 53، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے، یعنی اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجیے کہ یقولوا التی ہی احسن، جب گفتگو کریں تو بالکل پاکیزہ، شائستہ اور اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ یعنی جب کسی کے سامنے بات رکھنا ہو، کسی کے سامنے کچھ کہنا ہو، کچھ پیش کرنا ہو، تو زبان بالکل پاکیزہ ہونی چاہیے، بہت اچھا انداز ہونا چاہیے، اور صفائی ستھرائی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باتوں کا کوئی دوسرا مطلب نکال کر شیطان تمہارے درمیان فساد پیدا کروا دے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے بھی گفتگو کرے تو طرز انداز بھی اچھا ہو، اور جو گفتگو کا جو سلیکشن جو الفاظ کا ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان شروع سے انسان کا دشمن ہے۔ اس وقت سے دشمن ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی چاہت ہے کہ کیسے بھی کر کے پہلے انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنائے اور دنیا میں ان کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرتے رہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہم بتلا دیں کہ دنیا میں جب زیادہ تر جو فتنہ و فساد ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان جو زیادہ تر تلخیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان کی یہ چاہت ہے کہ کیسے بھی کر کے انسانوں کو آپس میں دست و گریباں کر دے، ایک دوسرے سے منافرت ڈلوا دے، ایک دوسرے کے درمیان بالکل تفرقہ ڈال دے۔ شیطان کی یہ مکمل چاہت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے سلوک کرو، بلکہ یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف چھری دکھلاوے یا ہتھیار دکھلاوے۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی طرف ایسے چھری دکھلاتا ہے تو شریعت میں یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کے دل میں گھس کر اس ہاتھ کو حرکت کروا دے اور وہ چھری چل جائے اور سامنے والا انسان مر جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بالکل چھری نہ دکھلائے۔ دیکھیے، حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ حدیث ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الفتن میں روایت کیا، اور اسی روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب میں نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار نہ دکھلائے، چاہے چھری ہو، چاہے تلوار ہو، چاہے بندوق ہو، اپنے مسلمان بھائی کی طرف نہ تانے۔ کیوں نہیں تانے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ شیطان اس کو بہکا دے، ہاتھ میں لرزش ڈلوا دے اور وہ ہتھیار چل جائے،
وہ آدمی مر جائے اور یہ جو مسلمان ہے جہنم کے گڑھے میں گر جائے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ جب بات کہیں تو حسن انداز میں، پاکیزہ انداز میں، شائستہ انداز میں گفتگو کرے۔ ان الشیطان ينزغ بینہم، بے شک شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانا چاہتا ہے، فتنہ ڈلوانا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ جو دوسری آیت کریمہ ہے آیت نمبر 54، اس میں اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بکم، تم میں سے ہر شخص کو اللہ جانتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کو اللہ جانتا ہے کہ کون کتنی ہدایت پر ہے، کون ہدایت پر گامزن ہے، کون ہدایت پر گامزن نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر گامزن ہے، کون ہدایت پر گامزن نہیں ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور تم کو اطاعت و انابت کی توفیق دے۔ او ان یشاء یعذبکم، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم کو عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے اوپر ذمہ دار بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات کہا جا سکتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کے بیان میں، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی نجات پائے گا، جو اطاعت نہیں کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ لیکن کوئی بھی آدمی کسی آدمی کی طرف پرٹیکولر نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا یا تم جہنم میں جاؤ گے، ایسا بالکل نہیں کہہ سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ کوئی فرقہ، کوئی جماعت یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ فلاں فرقہ جہنم میں جائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا آخری انجام کیا ہوگا یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ کون آدمی، کون جماعت ہدایت پر گامزن ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو جماعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی یقینی طور پر وہ جنت کا حقدار ہوگی۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑے گا، یا جو جماعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑ کر دوسرے رستوں پر چلنے کی کوشش کرے گی، یقینی طور پر وہ حق جماعت نہیں ہے، اس جماعت کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ربکم اعلم بکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جانتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی ہدایت اور کسی کے اخروی نجات کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں ہے۔ اب سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بعد میں لوگوں نے جو ہے پیروں کو بنا دیا، فقیروں کو بنا دیا، اماموں کو بنا دیا، علماء کو بنا دیا کہ ان کے پیچھے چلا تو آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے اخروی نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہدایت پر آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ سارے اختیار کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی کا کام اور نبی کے بعد ان کی امت کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات بتا دینا ہے، باقی آگے ان کی ذمہ داری۔ صحیح ڈھنگ سے وہ کام کریں گے یقینی طور پر وہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، اللہ اس کو جنت میں دے گا۔ صحیح ڈھنگ پر کام نہیں کریں گے، صحیح ڈھنگ پر اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، تمہارا رب تم کو بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تو تم کو عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی لوگوں کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الجنائز کے اندر روایت کیا ہے۔ سیدنا خارجہ بن زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ام العلا ایک انصاری خاتون تھی
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، صحابیہ تھی۔ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون فردر بنایا اس ٹائم کے لیے، بعد میں اس کو ختم کیا کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ہر مہاجر ایک انصاری کا بھائی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی، جس انصاری صحابی کے حق میں جو مہاجر صحابی ہوئے ان کے ساتھ ان کو کر دیا۔ ام العلا کہتی ہیں کہ جب قرعہ ہو گیا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کے قرعے میں پڑے، تو ہم لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دیا اور وہاں پر رکھا اپنا بھائی بنا کر کے۔ کچھ دن گزرے، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس میں ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہو گئی، ان کے جنازے کو نہلا دیا گیا، کفنا دیا گیا، رکھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ام العلا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابو صاحب، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو عزت دیا۔ دیکھیے آج تو لوگ جو ہے کسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک دم بخشے بخشا ہے، کسی کے بارے میں بھی بول دیتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ کہتی ہے ام العلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کہا عثمان بن مظعون کی طرف مخاطب کر کے جو وفات پا چکے ہیں، اے ابو صاحب، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عزت دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھوم کر کے دیکھا اور کہا کہ اے ام العلا، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو عزت دے دیا؟ وہ کہتی ہیں کہ میرے باپ آپ پر قربان، اگر ان کو عزت نہیں ملی تو پھر کن کو عزت ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وفات پا گئے ہیں اور ان کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کرے گا۔ جہاں تک سوال ہے، میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ کل اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد میرا کیا حال ہونے والا۔ ام العلا کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے قسم کھایا کہ کسی کی بھی کبھی تزکیہ میں نہیں کروں گی کہ ہاں فلاں جنت میں فلاں کو اللہ نے عزت دے دیا، موت کے بعد فلاں جنتی تھا، یہ کبھی کسی کے لیے نہیں کہوں گا۔ سامعین کرام، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا تزکیہ نہیں دے سکتا، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، ان یشاء رحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، اور ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے تو تم کو عذاب دے، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔